ہمارے لیے بڑا فخر کی بات یہ سامنے آ گئی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک محفل میں خود نے آ کے بات کہی کہ میں خانزادہ میں ہوں اور میں جادو ونشی ہوں اور میری رگن میں بھی خون گردش کر رہا ہو یہی. تو میں ان سے پوچھوں گا کہ ہم نے یا کہ فخر کرنا چاہیے کہا کرنا چاہیے, ان کی رائے کہا ہے. دنیا ایک کہوہ ہے جی کہ جمہوریت جو ہے یونان سے شروع ہوئی. میں کہوں کہ جمہوریت جتنی میوان میں ہے دنیا میں کہیں بھی نہ ہے. ہماری ایک پوری ریاست تھی. میوات جو ہے 3 ریاستوں میں تقسیم ہی, برج, بیانہ, آرینج. یا ریاست میں 12 پال بسے ہی 13 پر لاکڑ ہو اور ان کو کوئی راجا نہ ہوں. جی اتنی جمہوریت تھی کہ یہ کوئی سردار نہ ہو, کوئی راجا نہ ہو, کوئی بادشاہ نہ ہو. ہر قبیلہ ہر پال اپنی اپنی جگہ آزاد ہی. ہاں جی, پال وال جو ہو, پال کو جو راجا رہے ہو وہ پوری پال کو نگران رہے ہو لیکن وہ حکمران نہ رہے ہو. واقع بغیر جو ہے نا چلی. تو میوات میں بڑا بڑا قابل فخر ہو یہاں, بڑا داتار ہو یہاں, چکمل جیسا, سوسنگ جیسا داتار ہو یہاں. جہاں تک ڈاکٹر قدیر خان کا تعلق ہے تو وہ بڑا فخر ہے, خوشی ہوئی کہ میوان میں ایسے سب ہوتا ہے. بہت سارے پاکستان وہاں ایٹم بم بنا کر دیو کہ وہ بھی میو ہو. خانزادہ میوی ہیں ان کا جو سمر پال ہو وہ میو ہو. تو ہم نے ان پہ فخر ہے. تو ان میوان نے خانزادہ نے بھی فخر ہونا چاہیے کہ ان کے اصل میو ہے. تو دیکھو ہمارا جو شجرہ ہے نا وہ بات بتاواں کہ یہ جادو نسل سوہاں خانزادہ اور ہمارا میون کا جو کئی گور تھا نا وہ بالکل جیسے گوروال اور خانزادہ ایک ہی دادا کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہم میں سوئیاں لیکن ہوئے مسئلہ گڑبڑ اصل میں یہ ہوئے کہ جب کوئی خاص گروپ یا خاص لوگ جو ہیں نا وہ اقتدار میں آ جاواں, وہ اپنے آپ پہ تھوڑا سا سپیریئر سمجھن لگ جاواں. تو خانزادان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوئے. فیروز شاہ تغلق کا دور میں سامبر پال بہادر نہر خان کو خطاب مل گو, ان لوگ پورا میوات کی حکومت مل گئی. بہادر نہر خان کا جو بیٹا ہے, جیسے شاہ آپ میوات گئے تو پہاڑی میں آپ نے دیکھا ہوگا شہاب خان کو مزار ہوں. واسو بعد کوٹلہ میں بہادر نہر خان کو اپنا قلعہ ہے, ہن مسجد ہے بہت بڑی اگر آپ نے دیکھی ہوئے تو. کوٹلہ کے بالکل ساتھ اندور میں جلال خان اور قدر خان کو بڑا مشہور قلعہ ہے, اب بھی ہے. تو اس بعد الور میں وہ جو قلعہ بالا جیسو ہم کہیں علاول خان میواتی کو جو بنائے ہوئے. ٹھیک ہے, پھر اور مختلف جگہ ان کی ساری نا ہسٹری موجود ہیں. وہ جو سوشل سٹرکچر ہے نا یا ایک خاص قسم کو رہن سہن ہے یا خاص قسم کا رہن سہن کی وجہ سے آدمی کی دوری واسو تم تاریخ کا فیصلہ نہ کر سکو. تاریخ کا فیصلہ ہوں گا واقع اپنا اصولن کے مطابق ہی. میوات سو میو پیار بہت کرے لیکن یہ مسلسل چونکہ میوات کے اوپر چڑھائی ہوتی رہی ہے, مسلسل حملہ ہوتا رہا, تو یہ نکلا. ہاں اب اگر ڈاکٹر قدیر خان صاحب اپنا آپ کہما کہ میں خانزادہ ہوں تو یا سو بڑی فخر کی بات ہمارے مار تو کوئی نہ کوئی ہمارا میو. ٹھیک ہے, اور یا سو بڑا کہا فخر کی بات ہوئے گی کہ پاکستان کا دفاع میں ہمارا میون کو ایک رول ہے, تاریخ میں لکھو جائے گا. ٹھیک ہے, بدقسمتی ہے کہ ہم اپنا ہیروز جو ہے نا ان لوگ پراپر عزت نہ دیں. میں تو بلکہ آپ کا یہ چینل کے توسط سے ایک درخواست کروں گا کہ ہمارا ہند سارا میو اکٹھا ہوا اور جو کچھ ہونا ہو چلو تو ہوئو, تو ہم اب اکٹھا ہو کے ان کی جو بیٹی ہاں ان نے باضابطہ ان کی کوئی عزت افزائی کراں, انہیں بلاواں, ان لوگ کو شیلڈ دیواں, ان کا کوئی ان کا نام سو کوئی ایوارڈ کو تمغہ رکھا, ان کا سر پہ ہم بھی چادر دیواں. تو میرا خیال یہ تو کوشچن ہی نہ ہے جن میں کوئی بھی قسم کی کوئی کنٹروورسی ہے. ٹھیک ہے, یہ کنٹروورسی وہ لوگ پیدا کراں ہاں جن کے پہ اپنے پہ علم تو ہے کوئی نہ, ایک دم ان کا دماغ میں ایک بات آوے ہے اور بغیر کا سورس کے بعد بات ہے آگے حقیقت بنا کے پیش کر دیں. میں سمجھوں کہ جیسے آپ یہ بات کر رہا ہو ہم نے سوچنا چاہے ان سارا حوالان سے بھی, اور جتنا بھی ہمارا میون کا لوگ ہاں ان سے ہم نے کانٹیکٹ, آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہا ہو, ہم بھی اپنا لیول پہ چھوٹا موٹا جو کر رہا اور کوشش میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے یوسف زئی پٹھان کے حوالے سے, جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وہاں پر کوئی سی نجی تقریب میں کوئی کمنٹس کہے ہیں کہ وہ یوسف زئی پٹھان ہے.
اس کی کلیئرفیکیشن مجھے دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اب وہ ایک وائرل ہو رہی ہے اور لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جب ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں خانزادہ ہوں، میری رگوں میں خانزادہ کا لہو دوڑ رہا ہے، اور میرے والد خانزادہ تھے اور وہ لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ خانزادہ نہیں لکھتے تھے، تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی اصل کیا وجہ ہے، اور وہ اصل کس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی افیلیشن سے پہلے یا ان کی وابستگی کس برادری سے ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک تاریخی طور پہ، اگر آپ لوگ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا، اور ورنہ آپ تاریخ پڑھا کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جب بابر نے ہندوستان پہ حملہ کیا تو بابر نے میسج دیا راجہ حسن خان خانزادہ کو کہ میں ہندوستان آ رہا ہوں اور جنگ کرنے کے لیے رانا سانگا کے خلاف، اور میں ایک ہندو بادشاہ کے خلاف جنگ لڑنے آ رہا ہوں، تم میرا ساتھ دینا ایز اے مسلم بادشاہ کے، میں تمہیں اس کے بدلے میں میوات کی حکمرانی پر برقرار رکھوں گا، نہ تم سے محصول لوں گا، نہ تم سے بیانہ لوں گا، اور نہ تم سے کسی اور قسم کی ڈیمانڈ ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں یہاں پر اپنے ساتھ رکھوں گا اور تمہیں اپنا خاص مشیر بناؤں گا ہندوستان کی اسٹیٹ کا۔ لیکن ان تمام آفرز اور ان تمام مراد کے باوجود راجہ حسن خان نے ان کو ایک تاریخی میسج دیا اور ایک تاریخی جواب دیا کہ تم جہاں آ رہے ہو، جس بادشاہ کے خلاف لڑنے آ رہے ہو، وہ تو مسلمان ہے، ابراہیم لودھی، وہ میرا سگا خالہ زاد بھائی ہے۔ خالہ زاد بھائی اس طرح تھا کہ علاول خان اور ابراہیم لودھی کے والد سکندر شاہ لودھی دونوں آپس میں ہمزلف تھے۔ علاول خان کے بیٹے کا نام راجہ حسن خان تھا اور سکندر شاہ لودھی کے بیٹے کا نام ابراہیم لودھی تھا۔ تو اب یہ تو فیملی کا میٹر بھی تھا اور سگے خالہ زاد بھائیوں کے آپس میں رشتے کا معاملہ بھی تھا۔ دوسری طرف راجہ حسن خان نے ان کو ایک اور میسج دیا کہ اگر آپ مجھے مسلمانیت کا طعنہ دیتے ہو تو آپ نے تو ابراہیم لودھی کے ساتھ جنگ میں 50,000 مسلمانوں کو شہید کیا، اور آپ نے ان شہیدوں کا بھی خیال نہیں رکھا کہ وہ مسلمان ہیں، آپ نے اس بادشاہ کا بھی خیال نہیں کیا کہ وہ مسلمان بھی اور آپ کا پٹھان ہے، وہ بھی افغانستان سے آیا تھا ابراہیم لودھی بھی، لیکن آپ نے اپنے اقتدار کے لیے اور ہندوستان کی بادشاہت کے لیے آپ نے یہاں پر جہرا کے طور پہ اور ایک غازب اور قابض کے طور پہ یہاں پر حملہ کر کے ہندوستان پہ قبضہ کیا۔ یہ پیور اقتدار کی جنگ تھی جو بابر نے میوات پہ اور نئی دہلی یا ہندوستان کے اوپر چڑھائی کر کے حاصل کی۔ اس میں ایک بہت بڑا معاملہ آتا ہے جب راجہ حسن خان نے بابر کی آفر کو ریجیکٹ کیا یا سختی کے ساتھ رد کیا، تو بابر نے اس کو میسج دیا کہ اب بابر تمہیں چھوڑے گا نہیں اور تمہارے پورا میوات کو مٹا کے رکھ دے گا، اور بابر نے حکم دیا کہ 9 سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک، 9 سال کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے تک جو خانزادہ جو میواتی نظر آیا اس کے سر قلم کر دو، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر گھبرا کر ہمارے اس زمانے کے بہت سارے خانزادے نقل مکانی کر گئے، اور نقل مکانی صرف ہندوستان میں نہیں ہوئی، وہ ہندوستان سے جو ایڈجسنٹ ایریا تھے یا ملک تھے اس زمانے میں، برما یا پھر رنگون اور نیپال اور جو بھی نیبر کنٹریز تھی، وہاں تک خانزادے اور میواتی وہاں تک پہنچے اپنی جان بچا کر۔ اور اس طرح صرف وہاں نہیں، پاکستان بھی لوگ پہنچے، KPK میں سوات میں خانزادے ہیں، کشمیر میں خانزادے ہیں، بلوچستان میں خانزادے ہیں، اور سندھ میں 1947 کے بعد ہے، لیکن 1947 سے پہلے کچھ لوگ 1900 کے اوائل میں چکم آباد اور دوسری جگہوں پہ خانزادے پہنچے، اور وہ خانزادے آج ہم سے ٹچ میں ہیں جو سندھ میں 1900 میں لوگ آئے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے ہمارے راجگاہ میوات میں آ کر خطاب کیا ہزاروں خانزادوں کے سامنے، اور وہ جو آن لائن پہ جا رہا تھا، نیٹ پہ جا رہا تھا،
لائیو اسٹریمنگ اس کی چل رہی تھی، تو وہ جذباتی بھی تھے اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی تھے، اور انہوں نے اپنے لفظوں سے ان سے ظاہر ہو رہا ہے، ان کی باڈی لینگویج، ان کی وہ کتنا جذباتی ہو رہے تھے کہ میں ان کو کیا کہوں، جادو بنسی کہوں، مطلب اتنے ڈیپتھ میں وہ جا چکے تھے کہ ان کو ایک ایک بات پتہ تھی کہ خانزادوں کا جو گوت ہے وہ جادو بنسی ہے، خانزادوں کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. تو وہ وہاں پر جا رہے ہیں، اور یہاں پر وہ صرف ایک تقریب ہو رہی ہے یوسف زئی کی، اور وہ بھی کسی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اور چاروں طرف پٹھان ذمہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ان کو پگڑی یا کلا پہنا رہے ہیں پٹھانوں کا. تو اس سے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ صرف وہ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کا دل رکھنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یوسف زئی پٹھان ہوں. اب اس بات کو لے کے پوری دنیا اس ویڈیو کو وائرل کر رہی ہے، اور اس میں بہت سارے ہمارے دوست بھی، ہمارے مختلف برادری کے لوگ بھی بڑے کنفیوز ہیں. ان کو کنفیوز ہونے سے پہلے ہسٹری کو پڑھنا چاہیے. تو ہماری ہسٹری بہت یونیک بھی ہے اور بہت رچ ہے. ہم کسی کمپلیکس کسی احساس کمتری کا شکار نہیں. اگر ہماری ماضی دیکھا جائے، ہمارا خوبصورت رولنگ ایریا دیکھا جائے، 200 سال ہم نے حکومت کری. میوات کا جو ایریا تھا 12,000 کلومیٹر پر مشتمل تھا. 3 مشہور قلعے، جس کو قلعہ کوٹلا کہتے ہیں، جس کو بالا قلعہ کہتے ہیں، جس کو اندور کہتے ہیں، جس کو قلعہ الور کہتے ہیں جو لاول خانزادہ کے نام سے تھا. یہ 4 قلعے ایسے ہیں جس پہ پوری دنیا وزٹ کرتی ہے اور ان قلعوں کی شان و شوکت دیکھتی ہے. تو ہماری تو تاریخ شاندار ماضی پہ مشتمل ہے. ایسا مستقبل جو شاید ہی کسی کا ہو، جو اب تک جس کو لے کے جو لوگ چل رہے ہیں، جس کو لے کے برادریاں چل رہی ہیں، ان میں سے ایک برادری ہماری بھی ہے. تو ہمیں ڈاکٹر صاحب سے کو لے کے کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہمارے تھے، انہوں نے آ کے ہمارے اسٹیج پہ ہم سے تعلق جوڑا. ہم ان کو اپنے سے تعلق سے نہیں نکال سکتے. وہ ہمارے تھے، وہ مسلمانوں کے ہیرو تھے، وہ امہ کے ہیرو تھے، وہ ایٹمک پاور بنانے کے ہیرو تھے. تو ہم ظاہر ہے ایک فخر کے طور پہ بھی ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. ہم ان کے ساتھ اپنا نام رکھیں گے اور لے کے چلیں گے. ہمیں کسی قسم کی سرٹیفکیٹ کی، کسی قسم کے کسی سے یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم سے تعلق نہیں رکھتے تھے. جب وہ خود یہ کہہ کے گئے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اور آپ کون ہوتے ہیں، اور کوئی دنیا کیا کہتی ہے، اور دنیا کیسے کہہ سکتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم میں سے نہیں تھے. تو اب وہ شخص جا چکا ہے. اب ہم ان کی باتوں کو لے کے اور ان کی مختلف کلپس کو لے کے کوئی کنٹروورسی کھڑی نہیں کرنا چاہتے. جو سلسلہ تھا ان تک تھا. اگر وہ زندہ ہوتے تو ظاہر ہے اس کی کلیریفیکیشن ضرور لیتے، لیکن اب ظاہر ہے وہ ہم میں شامل نہیں ہیں. اب وہ جا چکے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ جڑا رکھے. جس طرح بھی ہماری یادیں ہیں ان کے ساتھ پروگرام میں آنے کی، جس طرح بھی ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا، جس طرح ہم نے ان کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا اور انہوں نے اس میں آ کے برملا اعلان کیا، تو ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ ہمارا نام لیں یا ہمارے سے تعلق جوڑیں. وہ تو ان کے اپنے دل کی خواہش تھی. پوری برادری کو دیکھ کے وہ ان کا دل خود بخود مائل ہوا اور انہوں نے خود ہی اناؤنس کیا کہ میں خانزادہ ہوں، میری رگوں میں خانزادہ لہو دوڑ رہا ہے. میرے والد عبدالغفور خان بھی خانزادہ تھے لیکن نام نہیں لکھتے تھے خانزادوں کا. تو اس سے زیادہ ڈیٹیل میرے خیال میں کوئی ہو نہیں سکتی. اس کی تمام قسم کے وائرل کرنا اور معلومات لینا اور معلومات کرنا اور اس کی کنفرم کرنا، یہ اب سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا تعلق بھی خانزادگاؤں سے ہی ہے. والد کا نام عبدالغفور خان تھا، لیکن ڈرتے ڈرتے کبھی ہم نے اپنے نام کے آگے خانزادہ نہیں لکھا. نام عبدالقدیر خان ضرور رکھ لیا، لیکن عبدالقدیر خان خانزادہ نہیں رکھا. لیکن رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو خانزادگان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے.